نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزیں بھی بنائیں جو ہمارے اس ایمان کی دشمن ہیں، ایمان کے مخالف ہیں، جو اس بات کی کوشش میں ہمیشہ لگی رہتی ہیں کہ ہمیں غلط راستے پر چلائیں، صحیح راستے سے ہٹائیں اور ہمیں اس راستے پر لے جائیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو اللہ نے تو ہمارے اوپر انعام کر دیا، انعام یہ کر دیا سب سے بڑا کہ ایمان کی دولت سے اللہ نے سرفراز فرما دیا، لیکن ساتھ ساتھ اس ایمان کو چھیننے والے جو دشمن ہیں وہ بھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا دشمن سب جانتے ہیں وہ شیطان ہے۔ کہ شیطان جو ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اللہ نے بار بار قرآن میں اس کی طرف ایمان والوں کو توجہ بھی دلائی کہ ان شیطان لکم عدو مبین، کہا کہ دیکھو سن لو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن، یعنی چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، ایسا دشمن ہے جس کی دشمنی کا اعلان ہے کھلم کھلا۔ اور جب اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کیا، وہاں سے نکالا گیا تو اس نے قسم کھائی اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے راندہ درگاہ تو کر دیا ہے، لیکن میں تیرے ایمان والے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کو بہکاتا رہوں گا، ہے نا، ان کو میں لأغوینہم، ہے نا، بہکاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، ہے نا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، فرمایا کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں ان ایمان والوں کے آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی کروں گا، بائیں سے بھی کروں گا، یعنی کہیں سے چھوڑوں گا نہیں میں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے بدن میں ایسے دوڑتا ہے مجرد دم، جیسے کہ خون دوڑتا ہے، یعنی شیطان جو ہے انسان پر بہت زیادہ قابو رکھتا ہے۔ اللہ نے اس کو بڑا پاور دیا، بہت طاقت دی اور چھوٹ دی ہے قیامت تک کے لیے، ہے نا۔ اللہ چاہتا تو پابندی بھی لگا دیتا، لیکن اللہ نے چھوٹ دی، کہا کہ جاؤ تم اپنا کام کرو، بہکاؤ جتنا بہکا سکتے ہو، جتنی کوشش کر سکتے ہو، جتنی محنت کر سکتے ہو تم بھی کرو، اور ایمان والوں کو بھی چھوٹ دی کہ چلو تم بھی اس کا مقابلہ کرو، ہے نا۔ اور اللہ نے کہا کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور آ بھی جائیں گے تو توبہ کر لیں گے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ تمہارے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے، ایمان والوں کے پاس تو راستہ ہے کہ اگر تمہارے بہکاوے میں آ گئے، تمہارے دھوکے میں پڑ کے انہوں نے گناہ کر بھی لیا تو کیا ہوا، توبہ کا دروازہ تو اللہ نے کھول رکھا ہے، اللہ اس توبہ کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ جو شیطان ہے اس کے حملوں سے بچنے کے لیے تو پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی تھی کہ علم کی ہمارے عمل میں کتنی ضرورت ہے، بغیر علم کے ہمارے اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے شیطان کی جو حربیں ہیں، اس کی جو چالیں ہیں، اس کے جو مکر ہیں، ان سے بچنے کے لیے بھی علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر علم کے انسان جو ہے شیطان کی چالوں کو پہچان بھی نہیں سکتا۔ شیطان کے پاس اتنی چالیں ہیں کہ وہ کس راستے سے کہاں سے حملہ کر کے ایمان والوں کو ایمان سے محروم کر دے، اس کو شرک میں مبتلا کر دے،
اس کو ایسے کاموں میں مبتلا کر دے جس سے اس کا ایمان ہی چلا جائے، وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو چھوٹ ہے، تو وہ پورا اپنا کام کرتا ہے، محنت سے، پوری دلچسپی سے کرتا ہے۔ اس کا تو یہ ارادہ ہے کہ ایک بندہ بھی جنت میں نہ جانے پر، سب کو وہ اس راستے پر لگا دے جس پر اللہ نے اس کو ڈال دیا۔ جیسے وہ خود گمراہ ہو گیا، ویسے سارے انسانوں کو وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اور سب کو جو ہے اپنے راستے پر چلانا چاہتا ہے۔ تو ہمارے سامنے دو راستے ہیں نا، ایک راستہ وہ ہے جس کا قرآن نے اعلان کیا کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، کہ تم یہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ کا اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے، اس راستے پر چلو تو یہ ایسا سیدھا راستہ ہے جو تم کو سیدھے منزل تک پہنچا دے گا۔ ولا تتبعوا السبل، اور جو الگ الگ راستے ہیں نا ان کی پیروی مت کرو، ہے نا، فتفرق بکم عن سبیلہ، ورنہ شیطان تمہیں جو ہے سیدھے راستے سے بھٹکا دے گا، پھر اسی پگڈنڈی کو پکڑ کے وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں وہ لے جانا چاہتا۔ تو شیطان کے بڑے حملے ہیں اور اس کے بڑے واقعات لکھے ہیں۔ اس نے تو بڑے بڑے اللہ والوں کو اور بڑے بڑے اہل علم کو نہیں چھوڑا، ان پر بھی زوردار حملے کرتا رہتا ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اہل علم کو علم کی وجہ سے بچا لیتا ہے، ورنہ بچنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہے نا، کتنے مشہور بزرگ ہیں اور تمام اولیاء کے سردار ان کو کہا جاتا ہے۔ اتنے بڑے اللہ والے تھے، اور صرف اللہ والے نہیں تھے، بہت بڑے علم والے بھی تھے، اہل علم میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو شیطان نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، بہت پہنچے ہوئے تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ تو ان کے بارے میں تاریخ میں روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ کہیں جنگل میں تھے، کہیں عبادت پہ تھے، ان کو ایک روشنی دکھائی دی، کچھ نظر آیا، اس میں سے آواز آئی اور کہا کہ اے عبد القادر، ہے نا، تمہاری عبادت اللہ نے قبول کر لی، تم اللہ کے بڑے مقرب بندے ہو گئے ہو، اس لیے اللہ نے تمہاری نماز روزہ سب معاف کر دیا، تمہارے لیے سب حرام چیزیں حلال ہو گئیں۔ یہ آواز آئی اوپر سے۔ تو ظاہر سی بات ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے پڑھے لکھے تھے، عالم تھے، وہ سمجھ گئے کہ جب نماز اللہ نے نبیوں سے معاف نہیں کی تو مجھ سے کیسے معاف ہو سکتی؟ اگر نماز معاف ہونی ہوتی تو سب سے پہلے اللہ نبی کی معاف کر دیتا کہ چلیے آپ کو اللہ نے اتنا محبوب بنایا، اتنا اونچا مقام دیا، آپ کیوں پریشان ہوں، آپ کی نماز معاف۔ جیسے یہاں بہت سے پیروں کی نماز معاف ہو جاتی تو معاف ہو جاتی، لیکن نہیں معاف کی اللہ نے، یہاں تک کہ نماز کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں جب مبتلا تھے جس کو مرض الوفات کہا جاتا ہے، حالت یہ تھی کہ آپ اٹھ نہیں پا رہے تھے، اتنی آپ کی حالت خراب تھی، اتنا زیادہ آپ بیمار تھے، لیکن بار بار آپ پر بے ہوشی طاری ہوتی، آپ کو ہوش آتا تو آپ بار بار پوچھتے کہ کیا نماز ہو گئی؟ تو مسجد میں لوگ آپ کی امامت کا انتظار کر رہے تھے، اس لیے کہ آپ ہی امام تھے، تو لوگ کہتے کہ نہیں ابھی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو وضو کرتے، وضو کر کے اٹھتے تو بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش آتا، پھر پوچھتے کہ کیا نماز ہو گئی؟ لوگ کہتے کہ نہیں ابھی نماز نہیں ہوئی۔ اس طرح سے بار بار ہوا، جب آپ اس قابل نہیں رہے کہ نماز کے لیے مسجد جا سکیں، تب آپ نے حکم دیا کہ کہہ دیں کہ جا کر کے ابو بکر نماز پڑھا دیں۔ یعنی اس حالت میں بھی نماز چھوڑنا تو کوئی تصور کی ہی بات نہیں تھی، نماز کے بارے میں تو کوئی ہے نا منافق بھی نہیں چھوڑتے تھے مدینے میں، تو ایمان والا نماز چھوڑ دے، ہے نا، تو یہ جو ہمارے ہاں بہت سے لوگ بکواس کرتے ہیں نا، تو یہ جاہل ہیں، یہ جاہلوں کی نمازیں اسے ہی معاف کرا دیتا ہے شیطان۔ تو اس نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کے معاف، آپ کے لیے سب جائز۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے، کہا کہ لگتا ہے یہ کمبخت شیطان ہے نا، کہا کہ لگتا ہے یہ جو آواز آ رہی ہے، جو روشنی دکھائی دے رہی ہے، یہ شیطان مردود معلوم ہوتا ہے نا۔ ہاں، تو جیسے ہی آپ نے وہ کیا، روشنی غائب ہو گئی، پھر دوسری طرف سے آواز آئی، یعنی شیطان چھوڑتا نہیں اتنی آسانی سے، تو پھر اس نے دوسری طرف سے سوچا کہ اب حملہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اب کی ہمارے جال میں پھنس جائیں۔ تو کہا کہ عبد القادر تمہارے علم نے تم کو بچا لیا، نہیں تو آج تم ہمارے جال میں پھنس جاتے۔ تو کہا کہ کمبخت پھر پھنسا رہے ہو،
میرے علم نے نہیں، اللہ نے مجھے بچا لیا، ہے نا. کہا کہ نہیں میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، اللہ نے بچا لیا، ورنہ علم نہیں بچا پاتا، علم کی کیا حیثیت ہے. تو یہ جو شیطان ہوتا ہے، شیطان نے بتایا، کہا کہ میرے پاس جو ہے 70,000 حربے ہیں بہکانے کے، ہے نا. تو وہ کہاں سے حملہ کر دے اور کس کو کہاں پہنچا دے کوئی بھروسہ ہی نہیں. اگر علم نہیں ہے تو شیطان کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، وہ انسان کو جو ہے معراج کرا دے گا، ہے نا. اس کا بھی واقعہ لکھا ہے نا کتابوں میں، جو پہلی کتابیں اردو کی پڑھائی جاتی تھیں. بچپن میں ہم لوگوں نے واقعہ پڑھا کہ شیطان جو ہے وہ، ابلیس جو ہے وہ شیطانوں کا سردار ہے، اور اس کے کارندے ہیں جو کام کرتے رہتے ہیں، اور باقاعدہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے جیسے کام ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے شیطان، اس کا تخت لگتا ہے پانی پر، وہ تخت بچھا کر کے بیٹھتا ہے، اور جو دن بھر ڈیوٹیاں ہوتی ہیں تو لوگ آ کر کے اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں اس کو کہ آج ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. تو سب شیطان اپنی جو ہے کارگزاریاں سناتے ہیں اس کو، کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم نے آج ایک صاحب کی نماز چھڑا دی، چلو بہت اچھی بات. دوسرے نے کہا آج ایک صاحب کو شراب پلا دی، چلو اچھی بات. کہا ایک صاحب کو جھوٹ بلوا دیا، چلو اچھی بات. کہا ایک صاحب سے ہم نے قتل کروا دیا، چلو اچھی بات، ہے نا. لوگ آ کے اپنا بتاتے رہتے ہیں، ہے نا. کوئی کہے گا ہم نے زنا کروا دیا آج فلاں سے، ہے نا. سب کی سنتا رہتا ہے. ایک آ کے کہتا ہے کہ آج ایک لڑکا جو ہے، ایک بچہ مدرسے جا رہا تھا، آج ہم نے اس کو مدرسے نہیں جانے دیا، راستے میں بہکا کر کے اس کو مدرسہ جانے سے روک دیا. تو آتا ہے کہ وہ شیطان جو ہے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اچھلنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے، ناچنے لگتا ہے، اور اس کو گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے صحیح کام کیا، تمہارا کارنامہ ایسا ہے جو قابل تعریف ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے جو دوسرے اس کے ساتھی شیطان ہوتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی، اس نے ایک چھوٹے بچے کو بہکایا، تو یہ ہمارا سردار جو ہے ابلیس اتنا خوش ہو گیا، اور ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کرائے، ہے نا. شراب پلا دی، زنا کرا دیا، کسی سے کچھ کرا دیا، اور ہمارے اوپر اس کو خوشی نہیں. ان کو بڑی ناراضگی ہوئی، بڑے غصہ ہو گئے وہ سب کے سب ساتھی. تو شیطان کو محسوس ہوا، تو اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، ابھی تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں چلو تم کو سمجھاتا ہوں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم کو میں عملی طور پہ دکھاتا ہوں کہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے. کہ اگر یہ بچہ جو مدرسے جا رہا تھا یہ پڑھ کے عالم بن جاتا، تو اس میں اور ایک اس بندے میں جو پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن عبادت بہت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، بہت عبادت کرتا ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق وہی ہوتا ہے جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابھی جو حدیث پڑھی اس میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. فرمایا کہ ایک علم کی سمجھ رکھنے والا ایک عالم شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری اور زیادہ سخت ہے. یہ حدیث میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو پتہ چلا، شیطان نے کہا کہ چلو آج عملی طور پہ دکھاتے. وہ گیا، اپنا بھیس بنایا اس نے خوب اچھا سا، اور اپنے ساتھیوں کو لیا، اور اس کے بعد اس نے ایک گدھا پکڑا اور لے کے جو ہے، ایک صاحب تھے جن کے بارے میں مشہور تھا، بڑے عبادت گزار ہیں، بہت عبادت کرتے ہیں، بڑے نیک ہیں. تو ان کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا رات میں، آدھی رات میں. تو دروازہ کھولا، انہوں نے پوچھا کون؟ تو کہا کہ میں جبریل. کہا کہ اچھا، کہ ہمارے پاس کیوں آئے؟ کہا کہ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنے مجاہدے کرتے ہیں کہ اللہ کو آپ کی عبادت پسند آ گئی، اللہ نے آپ کی عبادت قبول کر لی. اللہ نے اس گدھے کو کہا کہ یہ براق بھیجا ہے اور آپ کو معراج کرانی، آئیے چلیے. تو وہ بڑے خوش ہو گئے، اس لیے کہ بہرحال آدمی کو اس سے بڑی خوشی کیا ہو کہ اللہ اس کی عبادت قبول کر لے اور اس کو کوئی درجہ مل جائے. تو وہ بیچارے سیدھے سادے تھے، عبادت گزار تھے، لیکن علم نہیں تھا، جانکاری نہیں تھی، نیک بندے تھے. کہا کہ چلیے آپ کو جو ہے معراج کرا کے لاتے ہیں، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، آپ کا بڑا مقام ہو گیا اللہ کے ہاں. بیچارے تیار ہو گئے، سیدھے سادے تھے، گدھے پہ بٹھایا اور لے گیا، اور لے جا کر کے آگے کہیں پر گھور تھا وہاں پٹک دیا.
اس کے بعد کہا کہ دیکھا کچھ اپنے ساتھیوں سے، کہا کہ چلو اب چلتے ہیں ایک عالم صاحب کے پاس۔ پھر وہ دوسرے صاحب کے گھر گیا، ایک عالم تھے ان کے گھر گیا، وہاں بھی دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا، پوچھا کون، تو کہا جبریل۔ تو ان کھٹک گیا، فوراً چونکے، کہا جبریل، واہ، ہے نا، جبریل تو نبی کے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس کہاں سے جبریل آ گیا نا؟ تو اس نے کہا کہ میں جبریل ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کی عبادت اللہ نے قبول کر لی ہے اور اللہ نے آپ کو معراج کے لیے بلایا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کمبخت شیطان ہے نا، اس لیے کہ انبیاء کے پاس ہی حضرت جبریل آ سکتے ہیں، ہم میں آ رہے اور آپ کے پاس تھوڑی آ سکتے ہیں، اللہ کا یہ نظام ہی نہیں ہے۔ تو کوئی آ کے ہم سے کہے کہ ہم فلاں بابا، فلاں جنات، فلاں، ارے جھوٹ ہے سب، ہے نا۔ تو پتہ چلا کہ اس نے کہا کہ ہم جو ہے جبریل ہیں، تو وہ سمجھ گئے، کہا کہ کمبخت تم شیطان ہو، ہے نا، ہاں جبریل ہمارے پاس کہاں سے آ سکتے ہیں، اور یہ سب کیا لے کر کے آئے۔ تو وہاں سے بھاگا۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا، کہا کہ تم کو سمجھ میں آئی بات کہ علم کا ہونا اور علم کا نہ ہونا دونوں میں کتنا فرق ہے؟ سمجھ میں آیا کہ وہ بچہ جو پڑھنے جا رہا تھا، جس کو شیطان نے بہکا کے پڑھائی سے روک دیا، اگر وہ بچہ پڑھ لیتا تو کیا فرق ہوتا، اور نہ پڑھتا تو کیا فرق ہوتا؟ دونوں میں بات سمجھ میں آئی۔ تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہاں ہماری بات سمجھ میں آ گئی کہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو شیطان کے بڑے ہیلے ہیں۔ آج جو ساری ہمارے معاشرے کی بیماریاں ہیں وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے، جو بھی بیماریاں آپ دیکھیں، ہے نا، ساری بیماریوں کی جڑ کیا ہے؟ علم نہیں ہے، علم کی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ چاروں طرف سے برائیوں کا ہمارے اوپر حملہ ہے۔ ہر طرح کی برائی ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ہے، اور انسان اس کو اچھا سمجھ کر کے کر رہا ہے۔ اس کو لگ رہا ہے کہ جو ہے ہم کوئی غلط کام کر ہی نہیں رہے، ہے نا، اچھا کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی آتا ہے اس سے کہتا ہے کہ بھائی یہ کام کر لو، تو اس کو لگتا ہے کہ یہ کام تو بڑا اچھا ہے۔ اب ایک صاحب نے 10 محرم کے دن فون کیا، کہا کہ مولانا صاحب جو ہے عاشورہ کی نماز بتا دیجئے کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اب بتائیے، اب ہم ان کو کس کتاب سے بتائیں بھائی عاشورہ کی نماز؟ میں نے کہا بھائی عاشورہ کی تو کوئی نماز ہی نہیں ہوتی۔ کہا کہ نہیں، یہاں تو بھائی باقاعدہ اعلان ہو رہا ہے مائک میں کہ فلاں وقت پہ جو ہے عاشورہ کی نماز ہوگی، سب لوگ مسجد میں جمع ہو۔ اب عاشورہ کی نماز کہاں تلاش کی جائے، کس کتاب میں تلاش کی جائے؟ اس سے پوچھا جائے جو پڑھنے کی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کے بندے تم پڑھا تو رہے ہو، پڑھوا تو رہے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ کہاں سے لائے تم عاشورہ کی نماز؟ عاشورہ کا روزہ تو ساری دنیا جانتی ہے، عاشورہ کا روزہ تو حدیث میں موجود ہے، اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، وہ تو پتہ ہے، لیکن یہ نماز کہاں سے آئی؟ یہ نہ تو اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اس لیے کہ عاشورہ تو آپ کے زمانے میں بھی تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی کتنے عاشورے آئے، کبھی نہیں ثابت ہوا کہ کسی نے کوئی عاشورہ کی نماز پڑھی۔ تابعین کا دور گزرا، تبع تابعین کا دور گزرا، ہمارے 4 مشہور امام ہوئے، ان چاروں مشہور اماموں کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں لکھا ہوتا کہ بھائی 10 محرم کو ایک نماز پڑھی جاتی ہے خاص عاشورہ کی، اس کو اس طرح سے پڑھنا، کسی نے تو لکھا ہی نہیں، تو بھائی کہاں سے بتائیں تم کو، کہاں سے دیں؟ اب ایک گناہ تو یہ کہ کسی ایسی چیز کو جو نہ شریعت کی طرف سے ہے نہ کہیں دین میں ہے، اس کو دین سمجھ کے کرنا، اور پلس یہ کہ جو کرنے والے ہیں وہ حنفی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو نفل نماز کی جماعت ہی نہیں، تو تم نے یہ مائک سے اعلان کیسے کروایا کہ جو ہے جماعت ہوگی عاشورہ کی؟ اب اس کا جواب دو تم بھائی، کیسے اعلان کرایا؟ کہاں سے یہ چیز جائز ہوئی کہ ایک نفل نماز اگر تم پڑھ بھی رہے ہو تو اعلان کر کے اس کی جماعت کیسے تم کر رہے ہو؟ تو کیا ہے، معاشرہ جاہل ہو چکا ہے، جو آ کے آپ کو جو بات سمجھا دے آپ دوڑے پڑ رہے ہیں کہ کہیں اسی کے پیچھے خزانہ نہ چھپا ہو۔ آج کی نماز چھوٹ گئی تو سارا مال غائب، صبح کی فجر کی نماز نہیں پڑھے گا، ظہر کی نہیں پڑھے گا، عصر کی نہیں پڑھے گا، مغرب کی عشاء کی نہیں پڑھے گا، عاشورہ کی جماعت میں جائے گا۔ کیوں؟ اس کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی اسپیشل الگ سے آئی ہے اور بس یہ پڑھی تو خزانہ ملا، اور یہی سمجھایا بھی جاتا ہے کہ بس 2 رکعت پڑھیے اور بس دیکھیے کیسے خزانے کھلتے ہیں۔ ارے کمبخت،
فرض نمازیں پڑھتے نہیں، اس سے خزانے نہیں کھلیں گے، قرآن کی تلاوت سے خزانے نہیں کھلیں گے، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرو گے تو خزانے نہیں کھلیں گے، یہ الگ سے جو 2-4 وظیفوں سے خزانے کھل جائیں گے۔ کیا جہالت ہے، ایسا فساد دیا ہمارے سماج کو، معاشرے کو جاہلوں نے کہ ہم اسی چکر میں پڑ گئے۔ یہ سب علم کی کمی ہے جس سے یہ ساری چیزیں ہمارے سماج میں پیدا ہو رہی۔ ایک وہ واقعہ مشہور ہے، گلزار دبستہ میں پڑھا تھا ہم نے، کہ ایک بڑے میاں تھے بوڑھے، وہ آئے ایک حکیم صاحب کے پاس، آ کر کے کہا کہ سنائی کم دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب نے کہ بڑھاپے کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا ہے، کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے اور بہت سی چیزیں بتائیں، انہوں نے دکھائی بھی کم دیتا ہے، کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو وہ جو کہیں تو حکیم صاحب کہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے، وہ بڑے میاں اتنا غصہ ہو گئے کہ وہ حکیم صاحب کو مارنے کے لیے کھڑے ہو گئے، کہے کہ تم ڈاکٹر ہو یا فالتو کے آدمی ہو، ہر بات میں کہتے ہو بڑھاپے کی وجہ سے۔ بڑے ناراض ہو گئے وہ۔ تو حکیم صاحب نے بڑی آہستہ سے کہا کہ یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے، یہ جو تم کو اتنا غصہ آ گیا کہ مارنے کھڑے ہو گئے، یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ ہر بیماری کی جڑ یہ کیا ہے؟ جہالت، کہ ہمارے معاشرے میں علم نہیں ہے۔ جو ہمیں جو سمجھا دے، جس راہ پہ چلا دے، اس راہ پر چلنے کو ہم تیار ہیں۔ نہیں میرے عزیز بھائیوں، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے صحابہ نے تو بڑھاپے میں علم حاصل کیا، جس عمر میں ایمان لایا اس نے علم حاصل کیا، نماز سیکھی، قرآن سیکھا، اور اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ وہ صحیح راستے پر چل سکے۔ ہمارے سامنے بھی راستے کھلے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی علماء موجود ہیں، کم ہیں لیکن ہیں۔ ہمیں بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے، ہم اپنی نماز کو سیکھیں، اس کے طریقے کو سیکھیں، اس کے اعمال کو سیکھیں، تب تو صحیح نماز پڑھیں گے۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک مسئلہ آپ سے جسے پوچھیں ہم پورے مجمع میں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سجدے میں گئے، سجدے میں جاتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے دونوں پیر اوپر اٹھے ہوتے ہیں، پیچھے سے آپ دیکھیں تو ان کے دونوں پیر اوپر اٹھے رہتے ہیں، زمین میں لگے ہی نہیں رہتے۔ اب آپ سے مسئلہ پوچھا جائے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، کہ اگر آپ کے سجدے میں دونوں پیر اٹھے ہیں تو کیا آپ کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، کہ سجدہ سہو سے درست ہوگی؟ اب یہ مسئلہ ہے آپ کے سامنے، آپ سوچیں، غور کریں۔ اس طرح سے بہت سے مسئلے ہوتے ہیں نماز میں جو نہیں پتہ ہے، موٹی موٹی چیزیں تو پتہ ہے، نہیں پتہ ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے 24 گھنٹے میں کبھی بھی، آپ اس کو نوٹ کریں، جانے مت دیں یا ادھر ادھر سے مت کریں، اس کو نوٹ کر لیں، اور جس عالم سے رابطہ ہو، اس کا کوئی وقت ہو، اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ اس سے معلوم کر لیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہمارے سامنے پیش آیا، یہ صحیح کیا ہے۔ آپ موبائل میں دیکھیں گے، آپ ہے نا یوٹیوب سے سنیں گے تو اس میں تو 10 مسئلے بتائے جائیں گے۔ اب یوٹیوب میں تو آپ دیکھیں گے تو اس میں کہا جائے گا کہ بھائی اونٹ کا گوشت کھائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو کیا آپ وضو کریں گے گوشت کھا کے؟ ارے بھائی، بہت سے مسلک ہیں، بہت سے امام ہیں، آپ مسئلہ تو سمجھ نہیں پائیں گے۔ ایک چیز آپ نے پڑھی، سوچا کہ یہی صحیح ہے، نہیں، عالم سے معلوم کریں تاکہ جو آپ عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہو۔ تو آپ مسئلہ نوٹ کر لیں، 1 2 نہیں 10 مسئلے آپ کو دن میں پیش آئے، آپ ان کو نوٹ کریں اور ایک ایک کر کے علماء سے معلوم کریں، تحقیق کریں، تاکہ دھیرے دھیرے آپ کے مسئلے حل ہوتے رہیں اور آپ صحیح راستے پر چلیں۔ ایسے راستے پر نہ چلیں کہ کوئی بھی بتا دے، بتا رہے پوچھیے، ہم سے بھی پوچھ رہے ہیں تو پوچھیے کہ آپ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کیا اس کا وہ ہے۔ اگر آپ کو ہمارے اوپر بھروسہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ دلیل مانگیے، کس دلیل کی بنیاد پر آپ نے یہ بات کہی۔ اگر آپ نے کہا کہ عاشورہ کی نماز ہے تو ہمیں دکھائیے کس کتاب میں ہے، کس نے لکھا، کہاں سے لکھا، کیا ہے، اس کی دلیل بتائیے آپ۔ یہ نہیں کہ ہے نا سم وعمیانہ، گونگے اور بہرے بن کے گر پڑو، جو کہہ دے کہ بس یہی صحیح تو یہی صحیح، جو کہہ دے یہی صحیح، نہیں صحیح بھائی، کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ دنیا میں تو اتنی تحقیق کرتے ہو کہ کہیں نقلی سامان نہ مل جائے، ہے نا، اس کا اتنا نمبر چیک کرتے ہو، اس کے لیے اتنے پریشان ہوتے ہو، اور دین کے لیے جو کہہ دے یہ دین ہے، گھاس بھوسا سب لے کر کے چل دو گے؟ نہیں میرے بھائیوں، اسی لیے یہ علم ہے، یہ شریعت ہے کہ اس کو سیکھ کر کے جو عالم بنتے ہیں وہ اسی لیے بنتے ہیں، عالم کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہر طبقے میں، ہر جماعت میں ایک عالم کا ہونا ضروری ہے جو ان کی رہبری کر سکے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی سماج معاشرے میں ایک بھی عالم نہ ہو تو گمراہی کا خطرہ ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ ہر خاندان والے
اور ہر علاقے والے، ہر قبیلے والے ایک شخص کو تو اپنے گھر میں عالم بنائے جو ان سب کی رہبری کر سکے اور وہ صحیح راستے پر چل سکے، گمراہی سے بچ سکے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم صحیح دین کو اخذ کریں، صحیح علم حاصل کریں، اور نہیں ہے تو علماء سے پوچھ کر کے صحیح مسائل معلوم کر کے صحیح راستے پر چلیں، تاکہ جب اس دنیا سے جائیں تو جو کام کیا تھا اس کا بدلہ اور اجر مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔